السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے ایپیسوڈ میں فیس بک پیج سے بھی کچھ سوالات لیے گئے ہیں اور فیس بک پیج پر بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ فیس بک پیج کا نام ہے اے قاسمی، تو فیس بک پیج پر بھی آپ جا کر یہ جتنی بھی کلپس ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وسیم رضوی نے جو ہے نا وہ پی ایم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں اس نے کہا ہے، اس مرتد وسیم رضوی نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک قرآن تیار کیا ہے جس کو نالائق کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی ہے۔ عربی تو بہت دور کی بات ہے، اردو بھی نہیں پڑھ سکتا یہ ٹھیک سے، اور اس مردود نے جو ہے نا وہ قرآن بھی لکھ دیا، اور نالائق نے بہت طرح طرح کی باتیں کی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی۔ ہم تو یہی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے امن چین کو نقصان پہنچانے والا، امن اور شانتی کے لیے ایک آگ ہے یہ وسیم رضوی مرتد، اس پر جلد از جلد کارروائی کی جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو سلاخوں کے پیچھے کیا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ عربی تو بہت دور کی بات ہے، اردو بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے یہ، پھر یہ قرآن پہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایک مشینری سسٹم ہے، انسانوں کا، شیطانوں کا ایک سسٹم ہے جو اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کی پوری جانچ ہونا چاہیے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی شبیہ خراب کرنے والا پوری دنیا کے اندر یہ وسیم رضوی مرتد، اس کو جتنی جلدی ہو سکے گرفتار کیا جائے اور اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے لیے ایک بدنما داغ ہے، ہمارے ہندوستان کی شانتی کو بھنگ کرنے والا آدمی ہے، اور یہ انسان کی شکل میں ایک شیطان ہے، ایک درندہ ہے، اور اس کی عقل خراب ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں ان کی پوری جانچ ہونا چاہیے۔ یہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے، جتنی جلدی ہو سکے اس پر حکومت کارروائی کرے، یہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بہرحال پہلا سوال امان خطری پوچھتے ہیں محمد یعقوب بڑ والے گوگاوا سے، ایپیسوڈ 108 میں ضرور شامل کریں۔ میری دکان تھی، میں نے ایک ویپاری کو دکان خرید بھاؤ سے 5.5 لاکھ میں بیچ دی اور صورت کی ادھاری اس کے ذمہ لگا دی، اور ادھاری والی پارٹیوں سے موبائل پر بات کروا دی۔ اب میرے پاس یہ ویپاری دے گا، اب لاک ڈاؤن میں سارے پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے، اب اس میں میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے اگر ادھاری والی پارٹیوں سے اس کی بات کروائی تھی اس طرح سے کہ بھیا اب وہ جو پیسے ہیں وہ یہ دے گا اور میرا آپ کا معاملہ ختم ہے، آپ اس سے پیسے وصول کرو گے۔ ادھاری والی پارٹیوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے ہم اس سے وصول کریں گے، آپ سے ہمارا اب کوئی میٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس سے ہی وصول کریں گے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھیا۔ وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ اب میرا آپ کا کوئی میٹر نہیں رہے گا، آپ اس سے جا کے وصول کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا، اس طرح سے بات ہوئی اور اس طرح سے آپ نے بات کروائی کہ دیکھو بھائی پیسے یہ دے گا، میں نے اس کو یہ دکان بیچ دی ہے، یہ پیسے آپ کے ادا کر دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ پیسے ادا نہیں کرے گا تو آپ مجھے بتائیے گا۔ اب ظاہر ہے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، وہ پیسے ادا نہیں کر رہا، تو ادھاری والی جو پارٹی ہیں وہ آپ ہی سے کہیں گی کہ بھیا یہ نہیں دے رہا پیسے، آپ کچھ کریے، اور آپ پھر اس سے کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اس سے کہیے نا جو پیسے نہیں دے رہا ہے، اور وہ پیسے نہیں دے گا تو پھر ظاہر ہے آپ کو ہی دینا پڑیں گے۔ تو یہ تو جس انداز کی بات ہوئی ہوگی اسی طرح سے مسئلے کا جواب ہوگا، تو بات ہی کلیئر نہیں ہے کہ کس طرح سے بات ہوئی۔ یہ تو جو ہے آپ ان سارے لوگوں کو لے کر بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں، کچھ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کو بٹھا لیں اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں، ٹھیک ہے، تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ محمد مبارک پوچھتے ہیں حضرت میرا آپ سے سوال ہے کہ ٹوائلٹ میں ٹوپی پہن کے جا سکتے ہیں کیا؟ سنڈے کمنٹ باکس میں شامل کریں پلیز، اور آپ سے پرسنلی بات کرنا ہو تو اس کو کیسے کریں؟ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں askam.qasmi@gmail.com پر، میں انشاءاللہ آپ سے بات کر لوں گا، آپ مجھے اپنا نمبر میل پر بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، ٹوائلٹ میں ٹوپی پہن کر جانا چاہیے؟ جی بالکل، سر ڈھک کر جانا چاہیے، سر ڈھک کر کھانا کھانا چاہیے، اور سر ڈھک کر ہی ٹوائلٹ میں جانا چاہیے، یہ مسنون ہے، خواتین کے لیے بھی مرد حضرات کے لیے بھی۔ لیکن اگر ٹوپی نہیں کسی نے پہنی اور ایسی ٹوائلٹ میں چلا گیا تو بھی جائز ہے، لیکن بہرحال ٹوپی رکھ کر یا سر پر رومال رکھ کر سر ڈھک کر جانا یہ اچھا طریقہ ہے۔ تبسم خان کہتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم نماز اور قرآن پڑھتے ہیں اس جگہ پر انسان اور جانوروں کے ٹوائز اور فوٹوز ہوتی ہوں تو کیا اس جگہ نماز اور عبادت نہیں کی جاتی؟ فوٹوز اور ٹوائز
ایسے ٹوائز جن میں ایک پورا چہرہ بنا ہوتا ہے، پورا ایک انسان کی شکل بنی ہوتی ہے، بہرحال جاندار کی تصویر جس کمرے میں ہوتی ہے، جس گھر میں ہوتی ہے، تو اس گھر میں، اس کمرے میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جاندار کی تصویر اپنے گھر پر لگائیں، سجائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے سجانا اور ایک ہوتا ہے رکھنا، ویسی الماری میں رکھی ہوئی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک سجی ہوئی ہے، باقاعدہ شوکیس میں سجی ہوئی ہے، تصویر لگی ہوئی ہے وال پر، تو یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس جگہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے تصویر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مکروہ ہے۔ اگر سامنے تصویر ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے اور وہ لگی ہوئی ہے اوپر، تو یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سامنے تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ پر ٹوائز اور فوٹوز ہوں تو اس جگہ پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ جو کنڈیشن میں نے بتائی ہے بس وہ کنڈیشن کا خیال رکھیں۔ اور بہرحال نارمل فوٹوز اور جو تصویر نما چیزیں ہوتی ہیں، جاندار کی تصویروں والی جو تصویریں ہوتی ہیں، وہ لگانا کمرے میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیخ عارف پوچھتے ہیں میرے پاپا کا انتقال ہو گیا چوتھے روزے کو، ہمیں بہت یاد آتے ہیں، کسی کو بھی خواب میں نہیں دکھتے، کیوں؟ پلیز اس کا ریپلائی بولو۔ ارے بھیا، خواب میں اگر نہیں دکھتے نا تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے بھائی؟ اگر خواب میں نہیں دکھتے تو یہ ضروری تھوڑی نا کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ خواب میں ہی نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور عموماً ہم جیسے گنہگار لوگوں کو جو خواب نظر آتے ہیں نا تو وہ سچے بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ خواب اللہ والوں کا سچ ہوتا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور یہ خواب بھی وہ جو صبح صادق کے وقت دیکھتا ہے، یعنی تہجد کے ٹائم سے لے کے فجر کے ٹائم تک جو خواب دیکھتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ عموماً جو خواب نظر آتے ہیں ہمارے زیادہ سوچنے کی وجہ سے اور شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی خواب میں ہمارا اپنا دنیا سے چلا گیا، وہ خواب میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خواب میں وہ نظر آ جائے گا تو آپ ٹینشن لوگے، نہیں نظر آ رہا تو آپ ٹینشن لے رہے ہو۔ اسی لیے زندگی کو اتنے ٹینشن کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو چلا گیا، آج وہ چلا گیا، کل ہمیں جانا ہے، کوئی جلدی جا رہا ہے، کوئی بعد میں جائے گا، جانا سب کو ہے، بہرحال موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اتنی ٹینشن لینے والی یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جو چلا گیا بھائی چلا گیا، یہ زندگی ایک سفر ہے، ایک مسافر خانہ ہے، سب کو یہاں سے واپس جانا ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ محمد کیف اگلا سوال پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے اور مجھے بھی محبت ختم ہو گئی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے پاس بھی 2 یا 3 مہینے، کبھی کبھی 1 سال ہو جاتا ہے، نہیں جاتے ہیں، کیا کروں؟ دیکھیے، ایک حقیقت ہے، ایک پوائنٹ کی بات ہے جو آج میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ بہت ساری خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ شوہر محبت ہی نہیں کرتا، بہت سارے ایسے کیس بھی میرے پاس آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے گھروں کو میں نے سکون چین والا بنا دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اتنے جھگڑے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اس کا میں نے ان کو سولوشن دے دیا، تو اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے، پرابلم کہاں ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکا یہی خواہش رکھتا ہے اپنے دل میں، یہ توقع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میری بیوی میری اطاعت گزار ہوگی، میری فرما بردار ہوگی، میرا کہنا ماننے والی ہوگی، میری خوب خدمت کرنے والی ہوگی اور میری خوب فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ فرما برداری ایک شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ مرد حضرات اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے یہ امید رکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرے گا، بے پناہ اس سے پیار کرے گا، بے پناہ عشق کرے گا۔ یہ ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، اور ہوتا بھی ہے یہ۔ جب نئی شادی ہوتی ہے نا تو لڑکا بہت تگڑی محبت کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی سے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی مین وجہ یہ ہے کہ جب عورت فرما برداری کرنا بند کر دیتی ہے، جب عورت ہسبینڈ کا کہنا ماننا بند کر دیتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا یہ کرے، جیسا میں چاہ رہی ہوں ویسا یہ چاہے، جس سے میں منع کر رہی ہوں اس سے یہ رک جائے، اور وہ شوہر کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہے، کہنا ماننا بند کر دیتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، منہ چلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب عورت کی طرف سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں تو پھر جو ہے آدمی کے دل سے محبت ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے بے پناہ محبت کرے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ بدتمیزی جب تک کرتی رہیں گی آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی صحیح ہوتا ہے،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر عورت غلط ہوتی ہے، لیکن 80% جو کیس ہیں، 80% جو مسئلے ہیں گھروں کے، وہ اسی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے، اللہ نے قدرتی طور پر یہ طبیعت میں رکھ دیا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی فرما بردار ہو، اس کی بیوی نرم آواز سے، دھیمی آواز سے، نیچی آواز سے بات کرنے والی ہو۔ اب عورت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ منہ بھی چلا رہی ہے، بدتمیزی بھی کر رہی ہے، اور یہ چاہ رہی ہے کہ شوہر بس میری مٹھی میں رہے، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہو، اور وہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ اب شوہر مجھے محبت بھی دے۔ قیامت تک آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ 80% کیسز اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور میں خواتین سے جب تحقیق کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو یہی مسئلہ نکلتا ہے۔ جب تک آپ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرو گی نا، اپنے شوہر کی نافرمانی کرو گی، آپ کو قیامت تک محبت نہیں حاصل ہو پائے گی اپنے شوہر کی۔ کیونکہ آدمی کی اگر محبت حاصل کرنی ہے، آدمی کو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آدمی کے دل میں صرف آپ کی محبت رہے، اطاعت گزار بنیے، فرما بردار بنیے، خدمت گزار بنیے۔ شوہر جن چیزوں سے منع کرے ان چیزوں سے رک جاؤ، جن چیزوں کو کرنے کی شوہر کہے ان چیزوں کو کرو، شوہر جیسا حکم دے اس کو فوراً بجا لاؤ، چڑچڑاپن ختم کر دو، بدتمیزی بند کر دو، منہ چلانا بند کر دو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت قائم کرتا ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے نا اپنے شوہر کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، خوب خدمت کریں۔ اور یہ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ اگر دشمن بھی یہ کام کرنا شروع کر دے نا تو اس کی بھی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی، کیونکہ محبت تو اور اطاعت فرما برداری تو ایسی چیز ہے نا کہ بڑے بڑے نالائقوں کی بھی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ اگر چاہتی ہیں کہ محبت شوہر کرے تو شوہر کو کالے کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ آپ سے نفرت کرے گا، آپ سے جو ہے وہ جلن کرے گا، آپ سے جو ہے نا وہ آپ کو محبت نہیں دے گا۔ محبت جن چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے اس کی وہ کام کرنا شروع کر دیں، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں، تو پھر جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ بہرحال یہ مختصر انداز میں نے قرآن و حدیث سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ آپ کو بتا دی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، پتہ چلے کہ کمنٹ کرنا شروع کر دیں لوگ کو، دیکھو مردوں کا ہی سب صحیح کہتے ہیں، عورتوں کا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، فلاں فلاں۔ تو ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی صحیح ہوتا ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہر عورت غلط ہوتی ہے، لیکن 80% کیسز اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک شادی شدہ جو زندگی ہے وہ جہنم بن جاتی ہے۔ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور خاموشی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں، شوہر سے کچھ نہ کہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اب عورتیں کہنا شروع کر دیتی ہیں، دیکھو میں ایسے رہوں گی، میں ایسا کروں گی، کہو مت، کرنا شروع کر دو، آپ اطاعت کرنا شروع کر دو، فرما برداری کرنا شروع کر دو۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھو گی کہ شوہر کے رویے میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی، چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہی تو چاہتا ہے نا آپ سے، وہ یہ چاہتا ہے، اور پھر آپ جو اس سے چاہتی ہو وہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں محبت قائم فرمائے۔ ان چیزوں پر آپ عمل کر کے دیکھیے گا۔ ایم خان پوچھتے ہیں، اگر سانپ بچھو کا مارنا لازمی ہے تو اللہ انہیں پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے پیدا کرے۔ اللہ سے سوال کرنے والا کون ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی کاریگری میں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں شک کرنے والے؟ کیوں پوچھنے والے؟ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم کیوں لے کر آئیں؟ کیوں والی تھنکنگ لے کر آئیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بندے کی شان نہیں ہے، بندہ کہتے ہی اس کو ہیں جیسا حکم مل جائے، جیسا میرے اللہ آپ کا حکم، جیسا آپ نے کہہ دیا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیوں بولے اور کیوں والی تھنکنگ لائے، یہ بندے کی شان نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے وہ فضول میں نہیں پیدا فرمائی، ٹھیک ہے؟ سانپ کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہم اندر سے گندی آکسیجن باہر نکالتے ہیں، اور جتنی بھی طرح کی گندی آکسیجن ہوتی ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو سانپ اپنے اندر لے جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی صحت اچھی بنی رہتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بہت ساری دوائیاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے نفع کے لیے تیار کی جاتی ہیں، اور اس میں سانپ کے زہر کی ضرورت پڑتی ہے، سانپ کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ سانپ کے اس کائنات پر ہونے کے کتنے فائدے ہیں۔ لیکن جہاں سانپ انسان کے تکلیف کا سبب بن جائے، اور سانپ کے علاوہ کوئی بھی انسان بھی اگر انسان کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، کوئی ظالم ہے، تو اس کو پھر اسلام یہ کہتا ہے اس کو مار دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جو جنگل میں رہنے والے سانپ ہیں ان سے تو کوئی ہمارا پالا ہی نہیں پڑتا ہے، لیکن جو سانپ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں، ان کو اسلام مارنے کا حکم دیتا ہے۔
مامون علی پوچھتے ہیں بھائی جان آپ خیریت سے ہوں گے؟ میں ضلع شاہجہاں پور، میرا نام فلک بانو ہے، میں ہر سنڈے کمنٹ باکس اور ساری کلپ بڑے دھیان سے دیکھتی ہوں، پلیز میرے سوالوں کے بھی جواب دے دیا کریں۔ میرا سوال ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تحیات پڑھنے کے بعد جب شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو میں بھول جاتی ہوں کہ انگلی اٹھائی یا نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر آپ بھول جاتی ہیں تو نماز بہرحال ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سجدہ صاف کرنا چاہوں تو نماز کے بعد 2 سجدے ہی صرف کر لوں تو کیا سجدے ہو جائیں گے؟ نہیں، جو سجدہ صاف کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ سجدہ صاف کریں، اور سجدہ صاف کرنے کا طریقہ میں نے الگ سے ایک کلپ میں آپ لوگوں کو بتا رکھا ہے۔ اچھا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہوں اور نماز قضاء عمری بھی پڑھتی ہوں، ہمارے سوال کو شامل کرنے پلیز۔ 6-7 مہینوں سے سوال کر رہی ہوں، میں نے آپ کا سوال شامل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب علم سے نوازے اور عمل کرنے والا بنائے۔ اگلا سوال ہے گلاب انصاری کا، یہ پوچھتے ہیں گلاب نام کے معنی کیا ہیں؟ گلاب کے معنی گلاب ہے۔ اگر کوئی پوچھے پانی کا مطلب کیا، بھیا پانی کا مطلب پانی ہے، تو گلاب کے معنی گلاب ہوتے ہیں، مہکتا ہوا گلاب، کتنا اچھا لگتا ہے انسانوں کو۔ تو اسی طرح سے آپ کے معنی یہ نکل سکتے ہیں، گلاب یعنی وہ آدمی جس سے لوگوں کو سکون پہنچتا ہو، راحت پہنچتی ہو۔ اچھا نام ہے، گلاب نام رکھیں، گیندا رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سراج الدین ایم پوچھتے ہیں ناخن کہیں سے بھی کاٹ سکتے ہیں یا ترکیب سے کاٹنا؟ اگر طریقے سے کاٹنا ہو تو کیسے؟ ناخن آپ کیسے بھی کاٹ سکتے ہیں، ہمارے نبی ہر اچھے کام کو سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے تھے، تو آپ کیسے بھی سیدھے ہاتھ سے کاٹنا شروع کریں اور کیسے بھی کاٹ لیں، نو پرابلم۔ اس میں جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اتنا ٹینشن بازی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ پہلے اس ہاتھ کے کاٹ لیں پھر اس ہاتھ کے کاٹ لیں، نو پرابلم، زیادہ ٹینشن بازی میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ محمد کلیم انصاری پوچھتے ہیں حضرت مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ شمال کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے، برائے مہربانی اس کی ایک کلپ اپلوڈ کریں۔ دیکھیے، جس طرف ہمارا قبلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو قبلے کی طرف پیر کر کے نہیں سونا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ باقی جتنی بھی سمتیں ہیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کا قبلہ جس طرف ہے اس سائیڈ کو چھوڑ کے آپ کہیں بھی کدھر ہی کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ کیا پاکستانی طاہر النساء پوچھتی ہیں کیا پاکستانی سیریل اگر وہ برا نہ ہو، مطلب کہ وہ گندی ٹائپ کا نہ ہو، تو کیا اسے دیکھنا گناہ ہے؟ نہیں دیکھنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ گندی چیزیں اسے ہی نہیں دیکھنا، بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ وہ سیریل ہے نا، سیریل کی لت کتنی خراب ہوتی ہے، پھر عورت اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھتی، اپنے گھر وار کو بھی نہیں دیکھتی، بس سیریل میں لگی رہتی ہے۔ تو اور ایسا نشہ لت جس کو لگ جاتی ہے نا، تو پھر آپ خود جانتی ہوں گی اس بات کو کہ جس کو لت لگ جاتی ہے سیریل کی، پھر نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ٹائم برباد ہوتا ہے، گھر گرہستی بھی بیکار ہو جاتی ہے، آدمی کی باڈی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ مجھے تو لت نہیں لگے گی، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو لت نہیں لگے گی؟ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں آپ کو پہلے تھوڑا نقصان پہنچاتی ہیں، پھر بڑا نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ پھر جب آپ سیریل دیکھیں گی تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ان بچوں پر برا اثر پڑے گا، وہ دوسرے سیریل دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ جب سیریل دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے گھر پہ ٹی وی بھی آئے گی، جب ٹی وی آئے گی تو 10 چینل اچھے ہوں گے تو 5 برے بھی ہوں گے، اور پھر ان چینل کے بیچ میں بھی غلط چیزیں، کہیں نہ کہیں عشقیہ والا معاملہ تو سبھی جگہ آ جاتا ہے، بچوں پر غلط افیکٹ پڑتا ہے۔ اچھا، آفرین انجم پوچھتی ہیں میرا نام آفرین ہے، میں 19 سال کی ہوں، آپ بہت ہی اچھی طریقے سے ہم لوگوں کو ہر چیز ایکسپلین کرتے ہیں جس سے ہم بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں، اور میری فیملی بھی۔ مجھے بہت زیادہ کچھ تو نہیں، بس ایک کوشچن ہے، اگر آپ ہمیں بتا دیں تو ہم سکون سے پھر تہجد کی نماز پڑھ پائیں گے۔ بالکل بتائیں گے، ورنہ دماغ میں بہت کنفیوژن رہتی ہے۔ نمبر 1، یہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ اگر تمہارا قضا نماز بچا ہوا ہے تو تم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر ہم اللہ کے کرم سے رمضان سے تہجد کی نماز ہر دن پڑھتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو مت دیکھا کریں، علماء کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈاکٹر سے دوا لائیں تو کسی نے کہہ دیا یہ دوا تو بڑی نقصان دہ، تو ظاہر ہے آپ اس پہ ہنستے ہوئے تو کیا جانے، ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے نا۔ تو اسی لیے دین کے جانکار جب تک اس چیز کو نہ کہیں، لوگوں کی باتوں کو آپ اپنے ذہن پر مت لیا کریں، جتنے منہ اتنی باتیں، اور جتنی باتیں اتنی ٹینشن آپ کو ملیں گی۔ اسی لیے آپ علماء سے معلوم کرے بغیر کسی بھی بات کو ٹینشن مت بنایا کریں۔ تہجد کی نماز بہت خوبصورت نماز ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نبی کی سنت ہے، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور تہجد پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، تہجد پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے نو پرابلم، نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں وہ الگ چیز ہے، تہجد کی نماز الگ ہے، تہجد کی نماز کا چھوٹی ہوئی نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل آپ کو تہجد پڑھنا چاہیے۔ جی،
آئس بلاک کیمرے کی بیٹری اس وقت بالکل لو ہے، اسی لیے کبھی بھی یہ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے کہ اس کا اینڈ بھی نہ ہو پائے اور کیمرہ آف ہو جائے، اسی لیے میں جلدی آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ میرا تو سوال لیا ہی نہیں کبھی، اس لیے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائی محبت بھرا ایک سوری آپ کے لیے، ناراض نہ ہو، سوال کریے۔ اور آپ نے یہ جو سیڈ والا جو سمبل بنا کے بھیجا ہے، ایموجیز بنا کے بھیجا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سوال کریے گا، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ عبد الکریم کہتے ہیں لائیو آ جاؤ مفتی صاحب، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ایسے بھی سن لو پلیز۔ اچھا جی، بالکل لائیو آؤں گا انشاءاللہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ زوم ایپ کے ذریعے لائیو آیا جائے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے، آپ لوگوں میں سے کون مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ مجھے askam.qasmi@gmail.com پر اپنی زوم آئی ڈی کا لنک بھیجیں، انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو کال پر ضرور بات کریں گے۔ مسٹر خان پٹھان پوچھتے ہیں مفتی صاحب بھائی جان میں آپ کی ویڈیو اپنے پلیٹ فارم پہ شیئر کرتی ہوں، بھائی جان آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بنا اجازت کے کیا، کیا میں شیئر کر سکتی ہوں؟ اب آپ کی اجازت چاہتی ہوں۔ نہیں، آپ بالکل بھی میری ویڈیوز اپنے پلیٹ فارم پر شیئر نہ کریں۔ ہاں، ڈائریکٹ آپ میری ویڈیو کا لنک شیئر کر سکتی ہیں، لیکن کاپی کر کے اس کو دوبارہ ری اپلوڈ نہیں کر سکتی، میری طرف سے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور میں نے جن لوگوں کو اجازت دی تھی ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، بھائی میں اپنی اجازت واپس لیتا ہوں، میں ٹیکنیکل چیزوں میں اتنا ماہر نہیں ہوں، مجھے اس کے نقصان بتائے گئے، اسی لیے میں ان چیزوں کو، جن لوگوں کو میں نے اجازت دی تھی ان چیزوں کو اپلوڈ کرنے کی، میں اب اجازت واپس لیتا ہوں۔ یہ کچھ سوالات تھے، اللہ کا شکر ہے کیمرے کی بیٹری ختم نہیں ہوئی۔ یہ کچھ سوالات تھے جن کے آپ لوگوں کے سامنے میں نے جواب دی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔